الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ دنیا ہر انسان کے لیے دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے. دنیا کے اندر مسلمان کو اپنے اعمال اور نیکیوں کا صلہ مکمل طور پر یہاں نہیں ملتا اور نہ ہی آخرت کے اندر مسلمان کو عمل کرنے کا وقت دیا جائے گا. دنیا کے اندر جو بھی مسلمان یہاں جو بوئے گا آخرت کے اندر وہی کاٹے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو بھی انسان اس دنیا کے اندر جو بوئے گا وہی کاٹے گا. نیک اعمال اگر ہم کریں گے تو آخرت کے اندر وہی نیک اعمال ہمارے ہاتھ میں یعنی جنت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تھما دیا جائے گا. اگر ہم یہاں برے اعمال کریں گے تو ان کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ آخرت کے اندر ہمیں دکھا دیا جائے گا. تو جس طرح ایک کسان اپنی کھیتی کو سنوارتا بناتا ہے اور کھیتی کو جو چیز ضرورت ہو وہی چیز میسر کرتا ہے دیتا ہے، یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک کسان اپنی کھیتی بو دے پھر ہٹ جائے اور جب کاٹنے کا وقت ہو تو اس وقت آ جائے کہ میں اپنی فصل لے لوں. ہم مسلمان یہی کچھ کرتے ہیں کہ صرف کچھ نمازیں کچھ عبادتیں کر لیں، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ہماری جنت جو ہے وہ پکی ہے. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان جو عمل بھی کرتا ہے یا تو وہ نیکی ہے یا پھر وہ گناہ ہے. اگر نیکی کرے گا تو وہ آخرت کے اندر پا لے گا،
اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا ریکارڈ بھی وہ آخرت کے اندر پالے گا۔ تو جس طرح ایک کسان اپنی کھیتی کا خیال بھی کرتا ہے اور جو چیز اس کو ضرورت ہو وہ دیتا بھی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو اپنے اسلام اور ایمان کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور اسلام کے اندر پورے کے پورے اس کو پورا اپنا مکمل طور پر داخل ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام ہمیں جو احکام دیتا ہے ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام کے اندر یہ تقسیم نہیں ہے کہ ایک طبقہ وہ خاص طور پر اسلام کے لیے اور دوسری مخلوق جو چاہے کرتی پھرے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں اور نہ ہی اسلام کے اندر یہ تقسیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی انسان کے دو ہی اعمال، یا نیکی یا برائی، یعنی مسلمان جو کام کرے گا یا نیکی ہے یا برائی ہے، اگر اسلام کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں تو وہ ہمارے سارے اعمال، چاہے ہم نیند کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہم کوئی کام کریں لیکن وہ اسلام کے مطابق ہو تو وہ ہماری عبادت ہے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق نہیں زندگی بسر کرتے تو وہ ہماری زندگی دوسرے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو کچھ ہم خرچ کریں گے، اپنی جوانی، محنت، دماغ، پیسہ، اولاد، وقت، جو بھی خرچ کریں گے وہ اگر اسلام کے مطابق ہے تو ہم آخرت کے اندر وہ جنت کے بطور وہ ہم پالیں گے۔ لیکن یہی ساری نعمتیں اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگر وہ غلط راستے پر لگ گئیں تو ان کا نتیجہ غلط نکلنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو مومنین ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم رزق صرف اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ سیم و زر، پیسہ، مال و دولت، یہ رزق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رزق ہے، لیکن رزق اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس پتھر کو ضرب ماریے عصا کے ساتھ، تو اس پتھر سے 12 چشمے جو ہیں وہ پھوٹ پڑے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمارا رزق ہے، یہ ہمارا، یعنی پانی پھوٹ پڑا، پانی کی ضرورت تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا 12 چشمے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر قبیلہ اپنے چشمے پر چلا گیا، پانی پیا اس نے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ رزق ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر کہ آپ ان سے پوچھتے نہیں ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے اتارا اس کو تم اپنی مرضی سے حرام، کچھ کو حرام بنا دیتے ہو، کچھ کو حلال بنا دیتے ہو۔ مشرکین مکہ وہ جانور چھوڑتے تھے اپنے بتوں کے نام کہ یہ جانور ہمارے بتوں کے نام ہیں، ان کو ہم نہیں کاٹیں گے، نہیں ان کو ذبح کریں گے، یہ صرف اور صرف ذبح ہوں گے تو ہمارے بتوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو حلال بنایا تھا، ہم نے نازل کیا، یعنی حکم نازل کیا ان کے حلال ہونے کا، لیکن تم اپنی مرضی سے ان کو کیا کرتے ہو؟
حلال اور حرام بناتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رزق قرار دیا کہ یہ ہمارے یعنی جانور جو ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ رزق من اللہ ہیں. ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں جو بارش زمین کو زندہ کر دیتی ہے. یعنی بنجر زمین ہو جب بارش برسے تو صاف ظاہر ہے وہ زمینیں لہلہا اٹھتی ہیں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ جو بارش ہے یہ کیا ہے؟ ہماری طرف سے یہ رزق ہے اور واقعتاً رزق ہے. جب بارش آتی ہے تو فصلیں اور مختلف قسم کی فصلیں اگتی ہیں اور ان فصلوں سے انسانوں کی خورد و نوش، انسانوں کو پہننے کی چیزیں اور بہت سی چیزیں وہ پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں. تو اللہ رب العزت بارش کو بھی کیا قرار دیتے ہیں؟ رزق قرار دیتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر بعض لوگوں کو بعض پر فوقیت دی ہے. واللہ فضل اللہ بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ رزق میں اللہ رب العزت نے بعض انسانوں کو بعض پر فوقیت دی ہے. یعنی مال و دولت بعض کو زیادہ دیا اور بعض لوگوں کو تھوڑا دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہماری تقسیم ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جن کو ہم نے بہت زیادہ دیا وہ لوگ اپنے غلاموں کو اپنے برابر کا حصہ، یعنی جتنی مال و دولت آقا کے پاس ہے وہ آقا کبھی بھی اتنی مال و دولت اپنے غلام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کہیں میرے برابر نہ ہو جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے انسانوں، ایک انسان جس کو ہم نے دنیا کے اندر انسانوں پر فضیلت دی مال و دولت کی وجہ سے، کسی بھی رزق کی وجہ سے، وہ اپنے غلام کو اتنا مال و دولت دینا پسند نہیں کرتا. تو تمہارا خالق، اے انسانوں تمہارا خالق کسی انسان کو وہ حیثیت کیسے دے سکتا ہے جو اس رب اور مالک اور خالق کی ہے؟ یعنی تم انسانوں کو اپنا خالق، حاجت روا، مشکل کشا بناتے ہو اور اللہ رب العزت کا شریک بناتے ہو. حالانکہ تمہارا مزاج، تمہاری سوچ یہ ہے کہ تم سوچتے ہو میرا غلام میرے برابر کبھی نہ آئے، تو پھر خالق کی مخلوق اس کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تمہارا دماغ نہیں مانتا، وہ تو تمہارا نوکر ہے، تم اس کے خالق بھی نہیں، مالک بھی نہیں، رازق بھی نہیں، لیکن وہ انسانوں کا خالق ہے تو اس کی مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رزق ہم نے فوقیت دی مال و دولت کی وجہ سے، تو یہ مال و دولت بھی یہ بھی رزق ہے. اسی طرح ایک دعا پڑھی جاتی ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق کو واضح کر دے، ہمارے لیے حق کو بالکل شفاف بنا دے اور ہمیں اس حق کی اتباع کا رزق دے. یعنی ہم اس حق کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں، اس کی اتباع کا ہمیں رزق دے. یعنی یہ اتباع کیا ہوئی؟ رزق. یہ دعا کی جاتی ہے وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. اے اللہ ہمارے سامنے باطل کو بھی واضح کر دے اور ہمیں اس سے بچنے کا رزق عطا فرما. یعنی جس مسلمان کو، یعنی یہ دعا کی جاتی ہے اے اللہ حق کو واضح کر اور ہم اس حق کی اتباع اور پیروی کریں، وہ ہمارے لیے رزق ہے. یہ اتباع، یہ پیروی، یہ نیکی،
یہ نماز پڑھنا، یہ حج روزہ زکات، یہ سب کچھ یہ دعا کی جاتی ہے اللہ یہ ہمارے لیے رزق بنا دے. یعنی یہ اتباع، یہ پیروی، یہ نیکی، یہ رزق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. اور جو مسلمان گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نوائی ہیں ان پر عمل کرتا ہے، ان سے بچتا ہے، تو یہ بھی مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے رزق ہے. ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع اور پیروی کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا کمال کر لیا، میں نے بہت بڑی محنت کی، میں نے یہ کیا وہ کیا. یہ میرے رب کی عطا ہے. جس کو یہ رزق مل گیا وہ اس کے لیے فخر کی کوئی انتہا نہیں. اور یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. جو گناہ سے بچ گیا تو یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے. یہ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میری محنت، میری مشقت، میرا عقل، میرا دماغ، میرا علم، میرا فہم نہیں، یہ اللہ رب العزت کا رزق ہے جو مسلمان گناہوں سے بچ گیا. ایک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے وحی بطور رزق عطا فرمایا. یعنی وحی کا علم اللہ رب العزت کی طرف سے وہ رزق ہے. اس کا فہم، اس کی سمجھ، اس پر عمل کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو دل دماغ میں رکھنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ اللہ رب العزت کا رزق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کا رزق عطا فرما. شہادت کا یعنی مسلمان اگر کسی درجے پر پہنچتا ہے، کوئی عزت اور وقار حاصل کرتا ہے معاشرے میں، اس کو معاشرے میں کوئی عزت اور شان و شوکت، قدر و منزلت ملتی ہے، تو یہ میرے رب کا رزق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم رزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت ایک رتبہ ہے. یعنی مسلمان کو اگر کوئی درجہ ملے، کوئی فوقیت ملے، کوئی وقار ملے، کوئی عزت ملے اسلام کے اندر، تو یہ میرے رب کا رزق ہے. تو رزق کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ رب العزت کی شریعت، اسلام پورے کا پورا رزق. انسان کے پاس عقل، انسان کے پاس فہم، سوچ سمجھ، اس کے پاس صحت، اس کے پاس مال و دولت، اس کے پاس اولاد، اس کے پاس بیوی بچے، اس کے پاس صحت، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عقل، اس کے پاس معاشرے کے اندر ملی ہوئی عزت، وقار، شان و شوکت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے رزق سے جو ہم نے دیا اس سے خرچ کرنا سیکھ. تو رزق کیا ہوا؟ یعنی دنیا کے اندر مسلمان کو جو نعمت ملی، چاہے وہ نعمت جس صورت میں ہو، جس صورت کے اندر ہو، اولاد ہو، والدین ہو، گھر بار ہو، عزت وقار ہو، شان و شوکت ہو، شریعت کا علم ہو، عقل فہم ہو، سوچ سمجھ ہو، نیکی پر چلنا اور اس پر استقامت ہو، گناہوں سے بچنا اور اس پر استقامت ہو، زندگی اور یہ شہادت اور یہ درجات اور یہ قدر و منزلت
یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انسان کے پاس رزق ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق دیا اس رزق سے خرچ کرنا سیکھ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر یہ بھی نہ سمجھنا کہ جو رزق تمہارے پاس ہے وہ میرا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہماری میراث ہیں. وراثت کہاں جاتی ہے؟ جو بندہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کہاں جاتی ہے؟ ان کے حقداروں کے پاس جاتی ہے. حقدار جو ہیں ان کے وہ لے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف پلٹنے والی ہے. اے انسان، تیری زندگی، تیرا وقار، تیری عزت، تیرے شان شوکت، تیرا مال و دولت، تیری صحت، تیرا عقل فہم، تیرا شعور، سب کچھ یہ کہاں جائے گا؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس نے ہمارے پاس جمع ہونا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں تمہیں یعنی کیا ہو گیا تمہیں؟ وَمَا لَكُمْ اللہ تنفقوا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی سب سے پہلی بات کہ رزق ہے کیا؟ رزق دنیا کے اندر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھی چیز عطا فرمائی ہے، چاہے زندگی ہے، چاہے زمین و آسمان کے وہ نظام ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. زمین و آسمان کا جو نظام ہے اور پھر انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ وہ رزق ہے. اور پھر یہ رزق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمان یہ بھی نہ سمجھ کہ وہ میری محنت، میری مشقت، میرا ذہن، میرا دماغ، میری استقامت، میں یہ نہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری وراثت، یہ سارا کچھ انسان، سب چیزیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوئی. تو دنیا کے اندر سب کچھ کیا ہے؟ انسان کے پاس اللہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ رزق ہے. خرچ کرنے کی فضیلت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آدمی فوت ہوئے، امیر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی، ہم کلام ہوئے. ایک شخص سے پوچھا کہ ہم نے تجھے عطا کیا، مال و دولت دیا، اپنی رحمت سے تجھے نوازا، تو نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے دیا تھا، جو جن نعمتوں سے مجھے نوازا تھا، وہ سارا کچھ میں نے جمع کر کے اپنی اولاد کو دے آیا تاکہ وہ میرے بعد کہیں فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو جائیں. وہ سارا میں جمع کرتا رہا اور سب کچھ وہ میں اپنی اولاد کے سپرد کر رہا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تو ڈرتا تھا کہ میری اولاد پر فقر و فاقہ کے دن نہ آئیں، کہ میری
جس چیز سے تو ڈرتا تھا میں نے وہ چیز تیری اولاد پر مسلط کر دی، کہ تیرا اعتقاد، تیرا یقین، تیرا توکل سب کچھ یہ تھا کہ اللہ نے مجھے دیا، میری اولاد مر کھپ جائے گی، تمہیں بھی رزق ہم نے دیا ہے اور تمہاری اولادوں کو بھی رزق ہم ہی دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس چیز سے تو ڈرتا تھا میں نے وہ چیز تیری اولاد پر مسلط کر دی۔ اور دوسرے شخص سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے کہ ہم نے تجھے اپنی رحمت سے نوازا، تجھے نعمتوں سے نوازا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے دیا اپنی استطاعت کے مطابق میں نے اس کو تیرے راستے کے اندر خرچ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، جس ذات پر تو نے توکل کیا ہے اور جس چیز کی تم امیدیں رکھ کر میرے پاس آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میں راستے میں خرچ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ میری اولاد پر بھی رحم کرے گا، اور رحمتیں اللہ تعالیٰ بارش کی طرح برسائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے تو وہ چیز میں نے ان کو دے دی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تو وہ گئی، ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کھاتے میں چلی گئی ہو۔ لیکن کوئی چیز، کوئی کام، کوئی عمل اگر اللہ رب العزت کے راستے میں کیا جائے تو اس کا رزلٹ پائیدار نکلتا ہے، نتیجہ پائیدار نکلتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین فوت ہونے لگے، موت کا وقت قریب تھا، ساری اولاد کو بلایا اور بیویوں کا جو حق تھا ان کو دیا۔ ان کے 11 بیٹے تھے، تو جب بیٹوں کے اندر وہ مال و دولت تقسیم ہونے لگا تو ہر بیٹے کے حق میں 1 دینار آ رہا تھا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا، جو امیر آدمی تھا، اس نے کہا اپنی اولاد کو میرے حوالے کر دیجیے، یعنی ان کی پرورش میں کروں گا، میرے پاس مال و دولت ہے، یہ فقیری کی زندگی سے بچ جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری اولاد نیک رہی، متقی اور پرہیزگار رہی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر یہ چلتی رہی، اسلام کو سمجھا اور اس پر عمل کرتے رہے، تو پھر متقی اگر یہ رہے تو متقیوں کا متولی اور نگہبان وہ رب العزت ہے، تو مجھے ان کے فقر و فاقہ کی کوئی پرواہ نہیں، وہ نگہبان جانے یہ جانے۔ اگر یہ متقی پرہیزگار رہے، اگر یہ نیک وکار رہے، اگر انہوں نے اسلام پر عمل کیا، گناہوں سے بچتے رہے، تو مجھے ان کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے گناہوں کی زندگی بسر کی، اسلام کو چھوڑ دیا، اتباع کو چھوڑ دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گناہوں کی زندگی بسر کرتے رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر یہ گناہگار ہے تو مجھے ان کی پرواہ نہیں، فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرے یا عیاشی کرے، مال و دولت والے بنے یا فقیر اور غریب بنے، تو پھر مجھے ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 1 دینار ان کو دیا گیا، اور ادھر سے مسلمہ بن عبد الملک فوت ہونے لگا، اس کے بیٹوں کو 11,000 دینار ان کے حق میں آئے، 11,000۔
اور پھر ہوا یہ کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد رحمت اللہ علیہ، ان کی اولاد 300 گھوڑے تیار کر کے وہ جہاد کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جو مسلمہ بن عبد الملک تھا جو امیر آدمی تھا، اس کی اولاد کو دیکھا گیا حمام کے اندر نوکری کرتے تھے، جن کو 11,000 دینار ملے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مسلمان خرچ کرتا ہے، اب خرچ کرنا صرف مال و دولت نہیں، رزق وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرو گے تو وہ ضائع اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی، انسانوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، معاشرے کے ہاں، گھر بار والدین اولاد کے ہاں، وہ مٹی سے بھی بدتر عمل ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر نیکی ہے، اخلاص کے ساتھ کیا تو وہ کام اللہ رب العزت کے ہاں کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے، ایک صحابی کے گھر کے اندر کھجور ہے اور دوسرا آدمی اس سے کھجور ایک صحابی کی، تو وہ کھجور ایک صحابی کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دے تو کھجور، بہرحال وہ ایک صحابی، دونوں کا مطلب یہ ہوا، وہ کہتا میں کھجور نہیں دیتا، تو دوسرا صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، وہ کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر یہ کھجور مجھے چاہیے، کوئی بھی ضرورت تھی، بچے آتے تھے کھاتے تھے، جو بھی تکلیف تھی، کوئی بھی مسئلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ مسلمان جو یہ کھجور مجھے دے اور میں اس کو جنت کے اندر کھجور کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں پورا کا پورا باغ دیتا ہوں، پورے کا پورا باغ ایک کھجور لینے کے لیے۔ آج تو ہم بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، اپنی کوئی چیز ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہماری سوچیں یہ کہ شاید جنت الفردوس ہمارے لیے بنی ہے، کوئی ایک چیز ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے کا پورا باغ لے لو، مجھے وہ ایک کھجور دے۔ ایک پورا باغ کہاں، ایک کھجور کہاں؟ اور وہ صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسلمان کی ضرورت اور حاجت پر کہ ایک مسلمان کو ضرورت ہے وہ کھجور، پورا باغ دے دیا۔ ہم تو انتہائی سمجھدار ہیں، اگر ایک کھجور لینی ہوتی تو ہم کہتے 10 لے لے، 2 لے لے، 3 لے لے، لیکن وہ کہتے نہیں۔ تو اسی کو تو اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے، دنیا کھیتی ہے، انہوں نے یہاں بویا اور آخرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت ابو دہدہ کہہ گئے۔ پھر حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے پاس جاتے ہیں، باغ کے اندر موجود ہے، بیوی بچوں کو کہا باغ سے باہر نکل آؤ، یہ باغ میں نے فروخت کر دیا ہے۔ بیوی کہتی ہے کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور کے بدلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کھجور جو صحابی، جو مسلمان مجھے لا کے دے گا میں اس کو جنت کے اندر بشارت دیتا ہوں کھجوروں کی باغ کے، تو میں نے وہ تجارت کر دی۔ تو بیوی کہتی ہے تو نے نفع بخش جو ہے وہ تجارت کی، وہ سب کھجوریں لی ہوئی تھی ہاتھوں کے اندر، وہ بھی باغ کے اندر ڈال دی کہ ہم جنت کے تاجر، ہم انتہائی سمجھدار، جنت اور آخرت سب کچھ ہم دنیا پر لٹا دیتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر تقسیم در تقسیم
یہ کام، یہ نیکی، یہ فلاں، یہ مولوی، یہ اس مسلمان کو پتہ نہیں کہ کس نعمت کو ٹھکرا رہا ہے۔ جب ذلت اور رسوائی دروازے پر آتی ہے تو انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ کون سی نعمت کو میں نے کھو دیا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پورا کا پورا باغ دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو درداء، جنت کے اندر میں تیرے نام کے باغ دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب نوازتا تو پھر اس طرح نوازتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو محفوظ کر دیتی ہے ہر مصیبت سے، ہر بلا سے۔ آج تو ہم تعویذ اور طرح طرح کی چیزیں لیتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ مصیبت سے بچ جائیں، اس چیز سے بچ جائیں۔ سب سے بڑا تعویذ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی پوری ساری رحمت تمہیں ڈھانپ دے گی، کوئی مصیبت کوئی پریشانی تمہارے نزدیک نہیں آئے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں ڈائریکٹ ریزلٹ۔ ہم کہتے ہیں اس ہاتھ سے دیں اور ادھر اس ہاتھ کے اندر، دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کے اندر ہمیں ریزلٹ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے وہ ہر روز وہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو مسلمان تیرے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کو مزید عطا فرما، اور جو بخیل تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کی جو کچھ دیا تو نے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ رزق اور اس کو خرچ کرنے کی فضیلت، اور جو لفظ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر استعمال کیا، انفاق فی سبیل اللہ، ينفقون، یہی بڑا ہی زبردست لفظ ہے۔ انفاق اصل سے نفق سے بنا ہے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ جب ہم عمرے پر حج پر جاتے ہیں تو سرنگ سے گاڑیاں گزرتی ہیں، اس کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک نکلنے کا اور ایک داخل ہونے کا، یعنی اس کو نفق بولتے ہیں، سرنگ کو نفق کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ بنا ہے، اور اس چوہے کی بیل کو بھی نفق بولتے ہیں، جو چوہا اپنا جب گھر بناتا ہے تو اس کے دو راستے وہ رکھتا ہے، تاکہ جو دشمن مجھ پر حملہ کرے، ایک راستے سے وہ داخل ہوتا ہے، دوسرے سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو اسی سے انفاق بنا ہے، ينفقون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، اس ہاتھ سے اگر تو لیتا ہے یا تو نہیں لیتا، میں بن مانگے تجھے دیتا ہوں، تو اس راستے سے جانے دے۔ دنیا میں اگر تو زندگی لیتا ہے، زندگی ملی، تو نے نہیں مانگی، مال و دولت ملا، عقل و فہم ملا، اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم، شریعت، سوچ سمجھ، مال و دولت، نعمتیں، ماں باپ، عزت، وقار، دولت، جو کچھ ملا، اس کو آخرت کے لیے اس کا دروازہ کھول دے۔ اگر وہ دروازہ تو نہیں کھولے گا تو پھر اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ جو ہے وہ دوسرا نکلنے والا ہے۔ اس کی آپ اس طرح ایک مثال سمجھیں۔
جس طرح ایک تالاب ہوتا ہے، تالاب بنایا جاتا ہے اور ایک راستے سے اس کے اندر پانی چھوڑا جاتا ہے، جس طرح مچھلی گھر ہوتے ہیں، مچھلیوں کے لیے ایک بڑا تالاب بنایا جاتا ہے، اس کے اندر پانی چھوڑا جاتا ہے اور اس کا دوسرا راستہ نہیں رکھا جاتا تاکہ پانی خالی نہ ہو جائے، مچھلیاں جو ہیں وہ مر نہ جائیں۔ جب جس پانی کا دوسرا راستہ نہ ہو وہ پانی کبھی بھی قابل استعمال، وہ بدبودار بن جاتا ہے، وہ قابل استعمال نہیں رہتا ہے۔ جس پانی کا دوسرا راستہ نہ ہو، یعنی آنے کا اور جانے کا، یہ دو راستے نہ ہو، وہ پانی خراب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تالاب اگر بنا دیا جائے اور اس کے اندر پانی چھوڑ دیا جائے اور اس کا وہ والا راستہ بھی بند کر دیا جائے تو پھر وہ پانی جو ہے وہ بدبودار بن جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں جو ندی نالے یہ جب چلتے ہیں تو ان کا پانی قابل استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں طرف سے، جہاں سے آ رہا ہے اور جہاں سے استعمال ہو رہا ہے، ان کے دونوں راستے جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں۔ اگر پانی کو روک دیا جائے ایک جگہ پر ہی تو پھر وہ قابل استعمال نہیں رہتا، بدبودار بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمان کے پاس جو رزق، مثال کے طور پر مسلمان کے پاس وحی کا علم ہے، شریعت کو جانتا ہے، اور یہ علم اگر اس کا وہ دوسرا دروازہ نہیں رکھے گا، اگر اس علم پر عمل نہیں کرتا، اس علم کی اشاعت نہیں کرتا ہے، تو وہ علم اس کو نقصان دینے والا ہے، فائدہ دینے والا، اور یہ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس کے لیے نجات کا راستہ کبھی نہیں کھولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے کن تین لوگوں کو پیش کیا جائے گا؟ ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا، اور وہ عالم ہوگا کہ جو علم تو رکھتا ہوگا لیکن عمل نہیں کرتا ہوگا۔ علم لیا تو صحیح لیکن آخرت کا دروازہ اس نے نہیں کھولا۔ جس طرح پانی بدبودار بن جاتا ہے، اسی طرح اس کا علم اس کی صحت کے لیے، اس کے کردار کے لیے نفع بخش ہے۔ اور اس علم کی بدبو یہ ہے، جس طرح پانی بدبودار بن جاتا ہے، علم اس طرح بدبودار بن جاتا ہے کہ وہ اس علم کی غلط تعبیریں، غلط مسئلے، غلط پروپیگنڈے، غلط مناظرے، غلط راستے پر استعمال کرے گا، اور یہ علم اس کے لیے وبال جان۔ مثال کے طور پر ان مسلمان کے پاس اللہ رب العزت کی دی ہوئی امانت، یہ عقل ہے، یہ فہم ہے، یہ سوچ اور سمجھ ہے، اللہ نے یہ رزق دیا ہے۔ اگر یہ مسلمان اللہ رب العزت کے راستے میں ينفقون نہیں کرتا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے احکام یہ عقل کو یہاں استعمال کر، اگر یہ عقل کو وہاں استعمال نہیں کرتا، آخرت کا دروازہ نہیں کھولتا ہے، تو پھر یہ عقل، یہ فہم، یہ سوچ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور پھر اس کی بدبو کیا ہے؟ یہ ظالم بن جائے گا، انا ربکم الاعلی کے دعوے کرے گا، یہ فرعون بن جائے گا، پھر معاشرے کے لیے یہ ایک ناسور بن جائے گا۔ ہر انسان اس انسان کی عزت کرے گا اس کے شر کی وجہ سے، کہ میں اس کے شر سے محفوظ بن جاؤں۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی نشانی یہ، قیامت کی نشانی یہ کہ اس وقت لوگوں کی عزت کی جائے گی ان کے شر سے بچنے کے لیے، اور یہ شریر ترین لوگ ہیں، اور ان سے کبھی خیر کی امید نہیں کی جائے گی، اور وہ لوگ انتہائی تھوڑے ہوں گے جن سے خیر کی امید کی جائے۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانی کہ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے جن سے خیر کی امید کی جائے اور ان کے شر سے محفوظ ہوا جائے۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس اولاد کی بطور رزق، اولاد رزق ہے، اگر اس اولاد کی تربیت نہیں کی، اس کو شریعت کا علم نہیں دیا،
اس کو اپنے خالق کے سامنے جھکانا نہیں سکھایا تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے، اور اس اولاد کی بدبو یہ ہے کہ یہ تیری فرما بردار قیامت تک نہیں بن سکتی، یہ نافرمان بن جائے گی، اور پھر یہ تیری پگڑی اتارنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی، اور تجھے گھر سے دھکے دے کر باہر بھی نکال دے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مومن ہیں وہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اولاد رزق ہے، تو اس کی سارا خرچ انہوں نے کس پر کہاں ہونا ہے؟ ان کی تربیت، ان کی علم، ان کے سارے کا سارا خورد و نوش حلال ان کو کھلانا، ان کی تربیت وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہ سارے کی ساری اولاد یہ نافرمان بنے گی، کبھی بھی فرما بردار نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر تیرے پاس صحت کی نعمت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کیا ہے؟ رزق ہے۔ اگر اس صحت کو، جوانی کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کیا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری نہیں کی، تو یہ جوانی اور یہ صحت تیرے لیے وبال جان ہے۔ اور پھر اس کی بدبو کیا ہے کہ مسلمان ایسا بن جاتا ہے کہ دوسرا مسلمان دیکھتے ہی منہ پھیر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں، آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مولوی، یہ متبع، یہ مسجد، یہ مدرسہ، اے مسلمان تو نے سمجھا نہیں کس چیز کو تو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر دنیا کے اندر جو نعمت اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرچ نہیں ہوتی، قیامت تک اے انسان وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی ہے۔ کس چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے؟ ہماری تقسیمیں ہیں، ہماری سوچیں ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ ہر مسلمان کی، ہر انسان کی اپنی سوچ، علماء، مولوی جو کچھ سوچتے کہتے رہیں، لیکن اے مسلمان تو سوچ، تو کس کی مخلوق ہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، نعمتوں سے نوازا، تو پھر ان کو کہاں خرچ کر رہا ہے؟ وہ ساری کی ساری نعمتیں، عقل، فہم، شعور، علم، دولت، مال، سب کچھ، عزت، وقار، وہ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہیں تو پھر سوچ، کھڑا ہو کے سوچ، سوچے گا نہیں تو پھر راستہ دوسرا ہو جائے گا۔ آج ہم مطلب ہمارے پلے ہے کیا؟ ہم نے مطلب اسلام کے لیے، یا اسلام کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اپنے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ اور پھر ہم یہاں دیکھتے چلے جائیں، اولاد ہو، بہن بھائی ہوں، مال و دولت ہو، والدین ہو، قوت، عزت، اقتدار، دولت، شان و شوکت، ہم اس کو کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ ہم تو کبھی سوچتے نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہمارے لیے تو مصیبت یہ بنی ہوئی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ نیکی تو ہم دور جا کر کریں، نیکی تو کہیں دور ہے ہم سے، ہم گناہ کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں اس پر، اور لوگوں کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بتاتے ہیں کہ یہ کام، گناہوں کو زبان پر لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث ذرا غور سے سنیے گا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو معاف کر سکتا ہے، مجاہر کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجاہر کو معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ وہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں کہ مجاہر کون ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ مسلمان جو علل اعلان گناہ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، کسی کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جو علل اعلان کر گناہ کرتا ہے، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ قیامت کی نشانی بھی یہ ہے، قیامت شریر ترین لوگوں پر وہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، شریر ترین۔ ان کی صفت کیا ہوگی؟ صفت کیا ہوگی ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ گناہ کریں گے علن اعلان، جس طرح جانور کرتے ہیں۔ معاشرے میں جہاں بھی چاہیں کہ یہ گناہ کریں گے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مجاہر، محمد بن صالح العثیمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک یہ مجاہر ہے جو علن اعلان گناہ کرتا ہے اور کسی کی بھی نہیں پرواہ کرتا، اور دوسری قسم وہ ہے رات کو گناہ کیا، دوپہر کو گناہ کیا، چھپ کے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ستر پوشی کی، اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا وہ گناہ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے وہ گناہ ظاہر نہیں کیا۔ یہ مسلمان رات کو گناہ کرے، چھپ کر گناہ کرے، جس طریقے سے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کرتا ہے، اس گناہ کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اور یہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو پھر لوگوں کو اپنی زبان سے بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ گناہ کو زبان پر لاتا ہے، اور محمد بن صالح العثیمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس پردے کو یہ چاک کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں کرتا ہے، یہ جرأت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ رب العزت اس مسلمان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمان تیری زندگی شعور سے موت تک وہ ہمارے راستے میں گزرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری میراث ہے، ہمارے پاس تو نے لوٹ کے آنا ہے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ آج ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ گناہوں کو زبان پر لاتے ہیں اور ہم پرواہ بھی نہیں کرتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اکیلا کرتا ہے، اس کا انفرادی گناہ ہے۔ چھپ کر کرتا ہے، اس کا انفرادی گناہ ہے۔ لیکن جو انسان معاشرے کو پراگندہ کرتا ہے، پورے مسلمانوں کے اندر ایسی باتیں، ایسی گناہ کی باتیں، ایسی فحاشی کی باتیں وہ عام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مذاق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مجاہر ہے، اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی معاف۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس حد کو چھو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے مسلمانوں جو ہم نے رزق دیا ہے اس رزق سے خرچ کرو، اور تم زندگی اسلام کے مطابق اگر نہیں گزار سکتے ہو تو گناہ کرو تو ڈرو، نہیں کرتے تب بھی ڈرو، زبان پر گناہوں کو مت لایا کرو، معاشرے
کے اندر فحاشی اور اس قسم کے گناہ کوئی بھی گناہ ہو اس کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنا، بیان کرنا اور زبان پر لانا اور اس کو ایک عزت اور وقار اور سمجھداری سمجھنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ مجاہر ہے، وہ جرأت کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ نے تو صدر پوشی کی تھی اور یہ علل اعلان لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لوگوں کو ترغیب دیتا ہے پوشیدہ طور پر کہ میں بھی یہ گناہ کرتا ہوں تو تم بھی اس طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی نے ہمیں جو سمجھ دی ہے ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔